الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير صدق اللہ العظیم۔ اور کیا الم تروا، کیا تم نے نہ دیکھا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ نے سخر لکم، تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے تابع فرمان کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی آسمانوں میں تھا، جو کچھ زمین میں، سب کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے تابع فرمان کر دیا، تمہارے کام میں لگا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور ظاہری باطنی جتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے تم پر ان کو مکمل کر دیا، اللہ نے ان کو تم پر مکمل کر دیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور بعض آدمی یعنی بعض لوگ جو ہیں وہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں۔ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں، بغیر علم، ان کے پاس علم نہیں ہے، ولا ہدن، نہ ان کے پاس ہدایت ہے، ولا کتاب منیر، نہ کوئی روشن کتاب ہے، ہاں جی، پلے ان کے کچھ بھی نہیں ہے، تو نہ تو علم والے ہیں، نہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت ہے، نہ کوئی کتاب ہے جو ان کی جہالت کو دور کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تم نے دیکھ نہیں لیا، یہ اللہ تعالیٰ اپنی توحید پر جو ہے نا وہ استدلال فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھ، غور کرنا، یہ زمین و آسمان کی جتنی مخلوق ہے، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ ستارے ہیں، ہاں جی، یہ فضا جو ہے، یہ تمہارے لیے مسخر نہیں کی؟ کتنے فوائد آپ حاصل کر رہے ہیں، ہاں جی، سورج نہ ہو تو زندگی مشکل ہو جائے، چاند نہ ہو تو زندگی مشکل ہو جائے۔ اللہ نے سورج کی روشنی میں بھی نعمت رکھی ہے، چاند کی رات کو روشنی جو ہے اس کے نور میں بھی اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں، اور نظام زندگی چل رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی زمین کے اندر دیکھ، غور کرنا، زمین کے اندر فصلیں تمہارے لیے، ہاں جی، پھل تمہارے لیے، باغات تمہارے لیے، درخت آکسیجن پیدا کر رہے ہیں تمہارے لیے، ہاں جی، پھر اس کی معدنیات آپ گن نہیں سکیں گے۔ اللہ کتنی نعمتیں ہیں کہ تم گن نہیں، سونا اس کے اندر، چاندی اس کے اندر، ہاں جی، یہ پٹرول اس کے اندر، ڈیزل اس کے اندر، ہاں جی، وہ کیا ہے، پانی اس کے اندر، کتنی اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں جو تمہیں نظر نہیں آ رہی ہیں، تمہیں نظر نہیں آ رہی ہیں، اور کچھ ہیں جن کو تم دیکھ بھی رہے ہو، کچھ وہ ہیں جو تمہیں نظر نہیں آ سکتے۔ اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، اللہ نے تو تمہیں بھرپور نعمتیں دی ہیں، کچھ ظاہر ہیں کچھ باطن ہیں، ہاں جی۔ یہ تسخیر کا معنی جو علماء نے لکھا وہ کہتے ہیں کہ التسخیر سیاقہ الی الغرض المختص قہراً، کسی چیز کو جبراً قہراً کسی خاص مقصد کے لیے مصروف کار کر دینا، یہ تسخیر ہے، اور یہ کام کسی اور کا نہیں، یہ اللہ کر سکتا ہے، یہ اللہ کر سکتا ہے۔
کسی اور کے پاس یہ قدرت نہیں ہے کہ اس کو جبراً قہراً جو ہے نا اللہ تعالیٰ تمہارے کام میں ساری کائنات کو لگا دیا ہے. یعنی کیا معنی کہ ساری کائنات میں نے تیرے لیے اے انسان پیدا کی ہے اور تجھے میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے. ہاں جی، سارا جہان تیرے لیے ہے اور تو میری عبادت کے لیے ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان کو ہم نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے، جنوں کو پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، اس لیے پیدا کیا ہے. اب یہ تمہاری دسترس میں سورج ہے لیکن آج ہے. ہاں جی، چاند تمہاری دسترس میں ہے، فضا تمہاری دسترس میں، آپ آسمان پہ سفر کر رہے ہیں. ہاں جی، یہ سارا اللہ تعالیٰ تمہارے کنٹرول میں دیا ہے یہ نظام. تو یہ اس کے علاوہ ظاہری باطنی نعمتیں ہیں. ظاہری نعمتوں میں کیا ہے کہ تمہارا حسن صورت ہے، تمہارے اعضاء بنائے ہیں. ہاں جی، تمہیں رزق دیا ہے، تمہیں عافیت کی زندگی دی ہے. اور دوسری نعمتیں ایمان ہے، قرآن ہے. ہاں جی، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا شرف ہے، حضور کی امت ہیں آپ. ہاں جی، یہ تھوڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنے محبوب کی غلامی دی ہے، اطاعت کی توفیق بخشی ہے. اسلام کی فتح ہے، کفر کی شکست ہوتے دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ظاہری جلیل القدر نعمتیں ہیں. اور باطنی نعمتوں کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں دل یہ باطنی نعمت ہے، عقل یہ باطنی نعمت ہے، حواس باطنہ یہ باطنی نعمت ہے، حسن اخلاق یہ باطنی نعمت ہے. اور الہام سے رہنمائی لینا یہ قرآن مجید جو ہے، ہاں جی، اس کے علاوہ اللہ کی وحی یہ باطنی نعمت ہے. اس کے علاوہ فرمایا یہ تمہارے گناہوں پر اس نے پردہ ڈالا ہے، یہ بھی باطنی نعمت ہے. ہاں جی، تمہارے کرتوتوں پر اس نے پردہ ڈالا ہوا، یہ کیا ہے، یہ بھی باطنی نعمت ہے. اور پھر جلدی تمہارا مواخذہ نہیں کیا، تمہیں ڈیل دی ہوئی ہے کہ توبہ کر کے میری بارگاہ میں سیدھا آ جا، میں تجھے معاف کر دوں. تجھے ڈیل دی ہے، مواخذہ فوراً نہیں کرتا ہے، فوراً پکڑ نہیں کرتا ہے. کہ تمہیں جو چھوٹ دی ہوئی ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہ توبہ کر لے میری بارگاہ میں آ جا، تو یہ تھوڑی نعمت ہے، یہ بھی باطنی نعمت ہے. اور آخر میں فرماتے ہیں وَنُورُ مَعْرِفَةِ اللَّهِ وَنَارُ عِشْقِهِ وَرَسُولِهِ وَشِفَاعَةُ رَسُولِهِ، یہ جو معرفت ہے اللہ تعالیٰ کی اور اس کی محبت کی دولت اور اس کے عشق کی آگ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، یہ ساری باطنی نعمتوں میں سے سب سے زیادہ اعلیٰ نعمتیں ہیں. ہاں جی، علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں. اور باطنی نعمتوں میں وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی معرفت کا نور اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا عشق اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت، یہ سارے باطنی نعمتوں میں سے ہیں. اللہ فرماتا ہے کتنے جاہل ہو کہ تمہارے پلے میں ہے کچھ نہیں ہے، علم تمہارے پاس نہیں، ہدایت تمہارے پاس نہیں، اور کوئی کتاب نہیں ہے. تم جھگڑا کس سے کر رہے ہو؟ اس ذات سے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں سب سے بڑا عالم بنایا ہے. جھگڑا تم کفار اس سے جا کے کر رہے ہو، اور پھر تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارے پاس علم نہیں ہے، اس کے دل کے اندر علم کا سمندر ہے. ہاں جی، تمہارے پاس ہدایت نہیں ہے، صبح و شام اس کے پاس اللہ کی بارگاہ سے ہدایت کی بارش ہوتی ہے. ہاں جی، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کتاب نہیں ہے کوئی، اس کے پاس قرآن مجید سے عظیم کتاب ہے. تم مجھ سے شرم کرتے نہیں، اس سے جھگڑا کرتے ہو. اللہ فرماتے ہیں یہ کتنی جہالت والی بات ہے کہ کسی کے پاس علم نہ ہو تو وہ اس علم کے بارے میں جو اس کے پاس ہی نہیں ہے اس کے بارے میں جھگڑا کرے، تکرار کرے، ہاں جی، بحث کرے. یہ ایک اور بڑی جہالت ہے. مثال کے طور پر ایک بندے کے پاس کیمسٹری کا علم ہی نہیں ہے تو وہ کیمسٹری کے بارے میں، ہاں جی، ایک جو کیمسٹری کا فاضل آدمی ہے، ہاں جی، جس نے ایم ایس سی کی ہے یا ایم فل کی ہے یا ڈاکٹریٹ کی ہے، وہ پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، تو وہ اس کے ساتھ جا کے کسی فزکس کے مسئلے میں یا کیمسٹری کے مسئلے میں وہ اس کے بات کرتا ہے تو اس کو شرم آنی چاہیے. تو تیرے پاس تو ہے کچھ نہیں، تو اس نے تو زندگی گزار دی اس کے اندر. ہاں جی، تو یہ ہے کہ علم نہ ہو
اور پھر وہ جو ہے نا کوئی علمی کسی بات پر گفتگو کرے تو یہ اس سے بھی بڑی جہالت ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ اللہ فرماتا ہے پھر یہ دیکھو، ایک جہالت تو یہ ہوئی نا، ہاں جی، کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اور دوسری جہالت یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب انہیں کہا جائے کہ آپ اس کی اتباع کریں جو اللہ نے نزول کیا، جس کا قرآن مجید فرقان حمید، اس پر عمل کرو، اس کے پیچھے چلو، جو اس کے احکام ہے اس پر عمل کرو، اس کی اتباع کرو۔ قالوا، وہ جاہل کہتے ہیں، بل نتبع ما وجدنا علیہ آبانا، ہم نے اتباع کرنی ہے، پیروی کرنی ہے اس کی جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ کہ ایک طرف اللہ کی وحی ہے اور دوسری طرف ان کے والدین جو جاہل ہیں، ان کے پاس کوئی ہدایت کی روشنی نہیں ہے، تو وہ بیوقوف یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کی وحی ہے اس کو پیچھے ڈال دیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چلنا ہے۔ اللہ فرماتے دیکھیے اس میں یہ بات سمجھ آئی کہ اصول دین جو ہے، اصول دین اور عقائد، عقیدے کے بارے میں آپ کسی کی اتباع نہیں کر سکتے، کسی کی تقلید نہیں، وہاں کس کی چلے گی؟ قرآن مجید فرقان حمید، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے روشنی دی جائے گی، کسی کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ ہاں فروعی معاملات جو ہیں، جو فروعی مسائل ہیں، ان کے اندر آپ کو تقلید کر سکتے ہیں، جیسے کہ ائمہ اربعہ ہیں، 4 امام ہیں فقہ کے، تو اس کے اندر آپ کو یہ اجازت ہے کہ آپ ان اماموں کی کسی کی ایک کی جو ہے وہ تحقیق اس پر آپ عمل کر سکتے ہیں، لیکن عقیدے کے بارے میں نہیں ہے۔ عقیدے میں اگر کوئی بندہ یہ کہے جی اللہ ایک ہے، ہم اس کے کہنے پہ نہیں کہیں گے اللہ ایک ہے، ہم کہیں گے اللہ کے رسول نے کہا اللہ ایک ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ہماری رہنمائی کی ہے اللہ ایک ہے، ہاں جی، یہ عقیدے کی بات ہے نا۔ اسی طرح جنت ہے، دوزخ ہے، فرشتے ہیں، اس کے بارے میں کتاب سابقہ کتب کے بارے میں یہ ہمیں کس نے روشنی دی؟ کتاب اللہ نے اور اللہ کے رسول نے۔ پھر ہم کسی امام کی نہیں مانیں گے، کس کی مانیں گے؟ یا قرآن کی مانیں گے یا رسول کی مانیں گے، ہاں جی۔ تو یہ اللہ فرما رہے یہ کیسے بے وقوف ہیں کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ قرآن کی طرف آ جاؤ، اس کی پیروی کرتے ہیں، ہم نے اپنے والدین کی، اپنے آباء و اجداد، باپ دادا کی جو ہے نا ان کی اتباع کرنی ہے، ہاں جی۔ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، اگرچہ شیطان ان کو عذاب دوزخ کی طرف بلاتا ہو، کہ وہ ان کے والدین، ان کے آباء و اجداد تو شیطان کے ڈرگے میں تھے، اب تم بھی ہو، اللہ تمہیں نکالنا چاہتا ہے لیکن تم نکلنا نہیں چاہتے، شیطان کے نخرے میں آ گئے ہو۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اور جو اپنا منہ اللہ کی طرف جھکا دے، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، علماء نے کہا اس کا منہ تو ویسے استعارہ کیا ہے نا، معنی یہ جو اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دے، جو اپنے معاملات کو، ظاہری باطنی معاملات کو اللہ کے سپرد کر دے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس حال میں سپرد کرے کہ اندر سے وہ محسن ہو۔ وہ یہ احسان والی جو ہے نا کیفیت، اس کا تعلق باطن سے ہے، اس کا ظاہر سے تعلق نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی معروف حدیث پہلے بھی آپ نے کئی دفعہ سنی ہے کہ جبریل علیہ السلام نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے ایسے کہ گویا وہ تو اسے دیکھ رہا ہے، گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت نہ ہو تو کم از کم یہ تو ہو تیری کیفیت عبادت کے اندر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ حالت یہ کیا ہے؟ احسان، اور اسی سے محسن ہے۔ اس حال میں کہ وہ محسن ہو، اللہ کی عبادت اس انداز سے کر رہا ہو
پھر اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو بے شک اس نے مضبوط رسی کو پکڑ لیا ہے۔ پھر اس نے مضبوط رسی کو پکڑ لیا ہے جو اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دے، اور اس حال میں سپرد کرے کہ اس کی باطنی کیفیت محسن جیسی ہو، محسن ہو باطنی طور پر، اور اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دے، ساری ظاہری باطنی معاملات کو۔ اللہ فرماتا ہے یہ ہے تو اس نے اب مضبوطی سے ایک ایسی مضبوط رسی کو پکڑ لیا، ہاں جی، ایک گرہ کو پکڑ لیا ہے، ہاں جی، ایک مضبوط کڑے کو پکڑ لیا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کی طرف سب کاموں کی انتہا ہے، اللہ ہی کی طرف سب کاموں کی انتہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر اس کا حال یہ ہو جائے کہ اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دے، اس حال میں کہ ہو محسن، اللہ فرماتا ہے اس کا یہ انداز، یہ ادا مجھے اتنی پسند آتی ہے کہ میں پھر اس کے ہاتھ میں مضبوطی والی رسی، اپنی رسی پکڑا دیتا ہوں۔ وہ جب اس حال میں ہوتا ہے تو وہ اس رسی کو پکڑ کر میری بارگاہ تک پہنچ جاتا ہے، ہاں جی، وہ میری بارگاہ تک پہنچ جاتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ کی طرف سب کاموں کی انتہا ہے، انتہا ادھر ہی ہونی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ مولا اپنے محبوب علیہ السلام کے وسیلہ سے ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے اعمال کو روشنی عطا فرما، مولا اپنی بارگاہ سے ہدایت عطا فرما، اپنی بارگاہ کیا عشق عطا فرما، اپنے بارگاہ کے آداب عطا فرما، آقا علیہ السلام کی اتباع میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے سے بیمار کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نورینہ عطا فرما، اپنی بارگاہ سے ہم سب کو پکیزہ رزق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔